یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے تو پھر یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سنو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں، مگر دعا مانگ کر اس فکر میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہو کہ میری دعا اب تک سنی کیوں نہیں گئی؟ ارے اصل امتحان ہی تو یہ ہے کہ دعا مانگ کر صبر کرنا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، کسی قسم کے بھی شکوے نہیں کرنے۔ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا دعا کی دیری کرنے پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کتنا صبر کرتے ہو، اور یقین کرو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈالنا چاہتا ہے، مگر تم صبر تو کرو، گلے شکوے کرنا تو چھوڑو۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر مختلف صورتوں میں، شکلوں میں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، دیکھو تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں پیار کرنے والا ہے۔ اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر نوازے گا تمہیں۔ اور یاد رکھو، دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ سنو، ہر صبر کی ایک کہانی ہے، اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ آدر کھو، جس رب سے تم نے امید لگر کی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرمانبردار مومن کا ہوتا ہے۔ آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اوڑھ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ آپ کو راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا، آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا۔ اور جانتے ہو، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے، اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے۔ سنو، جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ بے مقصد تو نہیں۔ دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے،
جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دو عالموں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو، یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ جانتے ہو، رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا، کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نوازا دیتا ہے، میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نہ تیرے ساتھ۔ تم شکو کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ یاد رکھو، تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ اللہ ہمارے غم اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔